اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بخاری شریف کی حدیث نمبر 145 کی تشریح ہے، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرتے دیکھا۔ تو اس حدیث کی وجہ سے مختلف رائے قائم کی گئی، جس میں ایک یہ رائے تھی کہ حضرت جب بندہ کسی ایسی جگہ پہ قضائے حاجت کر رہا ہے جہاں اس کے اور قبلے کے درمیان دیوار حائل ہو، کوئی پردہ ہو، تو وہاں پہ وہ اس طرف کر سکتا ہے، قبلے کی طرف منہ کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ میدان یا کھلے صحرا میں کہیں کر رہا ہے جہاں اس کے درمیان پردہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو وہاں پہ وہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ مختلف ائمہ کی اپنی رائے تھی، لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے اس میں یہ کہا کہ وہ کسی بھی صورت اپنی پیٹھ قبلے کی طرف یا رخ قضائے حاجت کے وقت نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں۔ اور پھر انہوں نے اس پہ دلیل دی، اس جو حدیث بیان کی گئی ہے 145، اس کی دلیلیں دی، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف قسم کی دلیلیں دی۔ سب سے پہلی دلیل انہوں نے یہ دی کہ ممانت کی حدیث معتد صحابہ سے مروی ہے، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سہیل بن حنیف، حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اور رخصت کی حدیث صرف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور جو حدیث 6 صحابہ سے مروی ہو، اس حدیث پہ راجح ہے کہ جو صرف ایک صحابی سے مروی ہو۔ یعنی پہلی چیز اس میں انہوں نے دلیل دی کہ یہ جو حدیث ہے یہ صرف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے جو ہے نا جو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قضائے حاجت کے لیے اس کی طرف دیکھا، بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے خلاف 6 صحابہ کی احادیث موجود ہیں، 6 صحابہ نے جن کو روایت کیا ہے، لہذا راجح وہی ہوں گی، یہ نہیں ہوگی۔ پھر دوسری دلیل وہ اس کی یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے قصداً اور باغور نہیں دیکھا، بیت الخلاء میں قضائے حاجت کرتے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بیت المقدس کی طرف، آپ کی نظر جو ہے نا حضرت ابن عمر نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا، بلکہ غیر ارادی طور پہ نظر ڈلی، اور اس حالت میں قضائے حاجت کی حالت میں ویسے عام بندے کو بھی دیکھنا جائز نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں کو دیکھ سکتے؟ آپ کا مطلب ہے غیر ارادی طور پر دیکھنا اور پھر نظروں کو ہٹا لینا، اس بات کی شک میں ڈالتا ہے کہ کہیں آپ سے شاید خطا بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس خطا والی جس میں احتمال یہ موجود ہے کہ آپ کی خطا جو ہے نا اس کے اندر موجود ہو سکتی ہے، تو یہ جو معتدل بے شمار 6 روایتیں ہیں، ان کے احادیث کی 6 روایتیں ہیں، ان کے مقابل میں مطلب ہے ان کو ترجیح دی جائے گی، وہ راجح ہوں گے۔ پھر تیسری دلیل وہ یہ دے رہے ہیں کہ جن احادیث کے میں اس چیز کی ممانعت ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی صورت بیت المقدس یا قبلہ کی طرف آپ منہ اور پیٹھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ عام ہیں، یعنی وہ 6 صحابہ کرام سے روایت کی گئی ہے۔ اور جو رخصت جس میں یہ ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تنا ہے، ٹھیک ہے، خاص ہے، تو پھر یہ اصول ہے کہ عام خاص پر مقدم ہوتا ہے، لہٰذا ممانعت کی جو احادیث ہے وہ راجح ہوں گی۔ پھر
ممانعت کی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جن احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ نے خود فرمایا، آپ کا ارشاد ہے، آپ نے قول، اور جو رخصت کی حدیث یعنی جو یہ 45 نمبر حدیث ہے، 145 نمبر حدیث ہے، اس رخصت میں آپ کا فعل ہے، یعنی آپ کو دیکھا گیا ایسے کرتے ہوئے اور وہ دیکھا بھی گیا تو پھر آپ کو مطلب ہے ایسی حالت میں دیکھا جہاں بندہ پر غور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، مطلب ہے صحیح طرح مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے، لہذا جو ہے نا ممانعت کی حدیث راجح ہیں۔ پھر 5 نمبر انہوں نے بتایا کہ ممانعت کی حدیث تحریم پہ دلالت کرتی ہے اور رخصت کی حدیث اباحت پہ دلالت کرتی ہے۔ جب تحریم اور اباحت میں تعارض آ جائے تو تحریم راجح ہوتی ہے، لہذا ممانعت کی حدیث راجح ہوگی، یعنی ایک چیز کسی چیز کو حرام کر رہی ہے اور ایک کسی چیز کے جائز قرار دے رہی ہے، جب دو چیزیں آپس میں مد مقابل آ جائے تو پھر اس وقت جو تحریم والی احادیث ہوتی ہیں ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ پھر 6 نمبر وہ بتا رہے ہیں کہ ممانعت کی احادیث میں کعبہ کا زیادہ احترام ہے، اس لیے وہ راجح ہوگی، یعنی یہ 6 چیزیں انہوں نے اس کو دلیل